سرکار اعلیٰ حضرت کنز الکرامت آج سرکار کی شان میں لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجن کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام سے ہم سبھی حضرات کو درس ملا کہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا دینے کے لیے آمینہ کا چاند عرب میں آیا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہم سبھی حضرات کو یہ درس ملا کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کا سہارا دینے کے لیے آمینہ کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر کے بھیجا کہ اے میرے محبوب جا مدینے کی وادی میں چلا جا، اے محبوب تو مدینہ کی سرزمین پر چلا جا جہاں لوگ پریشان ہیں، جہاں کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر تو محبوب چلا جا۔ میرے دوست، جب سے اللہ نے اپنے محبوب کو مدینہ کی وادی میں بھیجا ہے میرے پیارے، جب سے آمینہ کے دلارے عبداللہ کے جگر کے ماہ پارے مدینے کی وادی میں آئے ہیں تب سے سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ بکریاں جو دودھ کم دیا کرتی تھیں ان بکریوں کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے، اللہ کے اس محبوب، اللہ نے جب اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تو قرآن شریف جب اپنے محبوب پر اتارا نازل کیا، کہاں پہلی بار قرآن آیا؟ جبرائیل لے کر کے غار حرا میں پہنچے۔ غار حرا میں جب پہنچے رسول کو میرے جبرائیل نے جب سنایا تو کہیں اسی قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے پکارا ہے، اسی قرآن میں کہیں مجمل کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں سراجم منیرہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ جب میں نے قرآن کی اس الگا بات کو سنا ہے، میں نے حدیث کے مفہوم کو پڑھا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، عقل وہیں تھم جاتی ہے اور حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن میں کہیں طٰہٰ و یاسین کہہ کر کے پکارا ہے، کہیں سراجم منیرہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ حدیث کو جب کھولتا ہوں تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت میرے زبان کہیں اچھے القابات سے کہہ کر کے اپنے شعر و شاعری میں تبدیل کیے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، جب اس شعر کو ہم نے اپنے ذہن میں بسایا تو عقل جو ہے وہاں پر تھم گئی اور میں سوچنے لگا سرکار کو سراجم منیرہ اگر یہ بندے ناچیز کہہ رہا ہے تو کم ہے، اگر اللہ کے محبوب کو طٰہٰ و یاسین یہ بندہ کہہ رہا ہے تو کم ہے۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کتاب کو وہیں پر بند کیا اور سوچنے لگا، سوچتے بریلی شریف پہنچا، سرکار اعلیٰ حضرت کی دہلیز پر پہنچا اور عریضہ پیش کیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت 14 صدی کے مجدد آپ ہو، اللہ نے جب اپنے محبوب پر قرآن نازل کر دیا تو کنز الایمان بنانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ سبھی حضرات اپنے جگہ پر تشریف رکھیں۔ ممبر شریف پر علماء کرام کے ضرب غفیر قافلہ آپ کی ازدیاری محبت میں جلوہ فکر ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے بات چلی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرکار کو کہوں تو کیا کہوں۔ جا کر کے شہر بریلی پہنچا، کہا سرکار اعلیٰ حضرت 14 صدی کے مجدد آپ ہو، اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن نازل کر دیا، کنز الایمان بنانے والے آپ ہو۔ یہ آیا سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار کو کہوں تو کیا کہوں، بہت سے القابات سے نبی کو پکارا گیا ہے۔ اے سرکار اعلیٰ حضرت، آج اس مسئلے کو تمہیں حل کرنا ہوگا ورنہ اسی بریلی کی سرزمین پر اپنے متھے کو رگڑ کر کے تیری بارگاہ میں اپنے جان کو قربان کر دوں گا۔ میرے پیارے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور سوال کرنے والا سن، نبی کو تو کچھ کہے یا نہ کہے، بس سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ کچھ کہو یا نہ کہو، بس اللہ کے محبوب کو یوں پکار لو کہ سرور کہوں کہ مالی کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے
वक्त की किल्लत दामनगी में मैं अपनी बात को आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ कि अल्लाह के महबूब जब इस दुनियाए फ़ानी में तशरीफ़ लाए तो जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा देने के लिए हमारे नबी तशरीफ़ लाए, जिसका कोई मददगार नहीं उसकी मदद करने के लिए आमिना के दुलारे अब्दुल्लाह के घर में तशरीफ़ लाए हैं। आओ, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की वादी में आए, फारान की चोटी पर अभी 40 साल के बाद आपने नबुव्वत का ऐलान किया, फारान की चोटी पर खड़े होकर के। उससे पहले बताओ कैसे नबी लोगों की मदद करते हैं। उसी मक्के की वादी में एक खातून रहती है जो गैर मुस्लिम है। मेरे नबी अपनों का छोड़ो, जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते उनका भी नबी सहारा देते हैं, जिसका कोई मददगार नहीं उसका भी नबी मदद करते हैं। आओ, मक्के की वादी में एक गैर मुस्लिम खातून रहती है जिसका शौहर इंतकाल कर जाता है, उसके पास सिर्फ एक ही तन्हा बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल की है। जब बेटे के सर से बाप का साया उठ गया, मेरे प्यारे कोई मदद करने वाला नहीं है। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर घर में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो औरत भूख पे भूख बर्दाश्त कर रही है, फाके पे फाके कर रही है। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है कहता है, ओ अम्मी जान तेरे जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, जगह जगह से कपड़े फट चुके हैं। ओ अम्मी जान अपने फटे हुए कपड़े पर तू पेबंद लगा ले, ओ अम्मी जान तू अपने फटे हुए कपड़े पर पेबंद लगा ले। माँ ने रो करके कहा था, ओ मेरे लाल तुझे खबर नहीं है कि जब से तेरे बाप का सर से मेरे साया उठा है तब से जो है घर में खाने के लाले पड़े हैं। ओ मेरे लाल घर में जरा सा एक चादर नहीं है कि तेरी माँ अपने फटे हुए कपड़े पर पेबंद लगा ले। और इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, वो औरत ने कहा, ओ बेटे कपड़े तो मेरे फटे हुए हैं, आखिर तुझे क्यों परेशानी है। बेटे ने रो करके कहा था, ओ अम्मी जान माना कि मेरे बाप का साया नहीं है, लेकिन वो अम्मी जान जब तेरे फटे हुए कपड़े के ऊपर जब मेरी निगाह पड़ती है, जब जिस्म पर मेरी निगाह आ जाती है, ओ अम्मी जान मेरी निगाह शर्म से झुक जाया करती है। ओ अम्मी जान फटे हुए कपड़े पर पेबंद लगा ले। बेटा कहता है, ओ अम्मी जान अगर तू इजाजत दे दे तो ये तेरा बेटा मक्के में चला जाए और मक्के में जाकर के और किसी के घर से चादर का एक टुकड़ा मांग ले, हो सकता है कोई चादर एक टुकड़ा दे दे ताकि मेरी माँ अपने फटे हुए कपड़े पर पेबंद लगा ले। माँ ने कहा था, ओ बेटे ओ मेरे लाल ये मक्के वाले हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है, ये मक्के के लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है। बेटे ने कहा था, ओ अम्मी जान तू इजाजत दे दे, मैं अपने सगे चचा के दहलीज पर चला जाऊं, हो सकता है मेरे चचा मदद कर दे। माँ ने माथा चूमा, कहा बेटे जा तू चला जा, हो सकता है चचा मदद कर दे। जब वो बेटा पहुंचा चचा की दहलीज पर, आवाज लगाई, ओ चचा जान। अंदर से आवाज आती है, कौन है आने वाला। कहा, ओ मेरे चचा जान तेरे भाई का बेटा आया हुआ है, तेरा भतीजा दहलीज पर है। तो चचा बाहर आता है, आने के बाद में कहता है, बेटा सारी बात को बयान करता है। ओ चचा जान, अल्लाह है चचा जान, अगर घर में कहीं का चादर पड़ा हो तो दे दो, मेरी माँ अपने फटे हुए कपड़े पर पेबंद लगा ले। चचा ने इतना जुमला सुना, कहा चला जा मेरे दहलीज से चला जा, तेरे लिए कोई चादर का टुकड़ा नहीं है। क्या तेरा बाप जब इस दुनिया से गया था तो क्या तेरे माँ को मेरे सहारे छोड़ करके गया था। जा चला जा, तेरे लिए कोई चादर का टुकड़ा उकड़ा नहीं है, जा चला जा। वो लड़का अपनी आंखों में आंसू भर लेता है, कहता है सच कहा था मेरे माँ ने कि ये मक्के के लोग हैं, कोई किसी का मदद नहीं करता है। वो बेटा रास्ता चल अपने घर का रास्ता इख्तियार करता है, रोता जा रहा है। रास्ते में सहाबी रसूल से मुलाकात हो जाती है। सहाबी रसूल जब उस बच्चे को देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वो लड़का कहता है, क्या तुम भी मेरी मुफलिसी का मजाक बना रहे हो, क्या तुम भी मेरी गरीबी पर हंस रहे हो। वो सहाबी रसूल फरमाते, ओ बेटे मैं तेरी गरीबी पर नहीं हंस रहा हूँ, तेरे मुफलिसी का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बता तुझे किस चीज की कमी है। कहा ए मेरे भाई, मैं मक्के में गया था अपने चचा के दहलीज पर, चादर का टुकड़ा देने से इनकार कर दिया। अरे मेरे माँ ने जाने से पहले कहा था कि ये मक्के के लोग हैं, ओ बेटा मत जा, ये अपने दर से महरूमी भेज देंगे। जब साहब ये रसूल सुनते हैं, कहते हैं ओ चचा ओ बेटे, अरे हंस इस बात पर रहा हूँ कि जहाँ कोई किसी का मदद नहीं करता है, अरे उसकी मदद के
ہیں, ارے وہ بیٹے ارے مانگنے والوں کے دامن چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں, اس کے یہاں اتنی خیرات بنا کرتی ہے. وہ بیٹا کہتا ہے اے میرے بھائی بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیٹا پوچھتا ہے کہاں ملے گا؟ کہا جا چلا جا حرم شریف کے دروازے کے اندر بیٹھا ہوا ملے گا. وہ بچہ دوڑا دوڑا ماں کے پاس گیا, کہا او ماں سچ کہا تھا تو نے کہ یہ مدد نہیں کریں گے. وہ امی جان لیکن ایسی ذات کا پتہ چلا ہے کہ ان کے یہاں مانگنے والوں کے دامن چھوٹے پڑ جایا کرتے ہیں, ان کے یہاں اتنی خیرات بنا کرتی ہے. ماں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے. کہا بیٹے خبردار اس کے دہلیز پر مت جانا, ارے اس کے یہاں جو جاتا ہے اسے ہی دل دے بیٹھتا ہے, تو ان کے پاس مت جانا. بیٹا ہاتھ جوڑ کر کے عریضہ پیش کرتا ہے, او ماں جاؤ امی جان صرف ایک بار اجازت دے دے, یہ تیرا بیٹا وعدہ کرتا ہے ان کا دین تیرے گھر میں نہیں لے کر کے آئے گا, ان کا کلمہ پڑھ کر کے تیرے گھر میں نہیں لے کلمہ ان کے گھر میں تیرے گھر میں نہیں لے کر کے آئے گا. او امی صرف پتہ لگانا ہے کہ دیکھیں اس کے یہاں کتنی خیرات بڑھتی ہے. ماں نے ماتھا چوما اجازت دے دی. جب وہ بیٹا پہنچا دوڑتے پہنچا حرم شریف کے دروازے سے باہر رک گیا. میرا نبی جلوگر ہے, حرم شریف کے دروازے کے اندر جلوگر ہے, وہ نورانی زلف والا جلوگر ہے, باہر سے یہ آواز لگاتا ہے ماں سے وعدہ کیا ہے بیٹا کہ ان کا دین نہیں لے کر کے گھر میں آئے گا. باہر سے آواز لگاتا ہے کیا تیرا نام محمد ہے؟ میرا نبی مسکرانے لگتا ہے, کہتا ہے بیٹے ہاں میرا نام محمد ہے. بیٹا کہتا ہے اب آج ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں ماننی ہے. میرے نبی کی نرم نرم ہونٹیں ہلی, کہنے مسکرا کر کے کہنے لگے او بیٹا آج تم میری مت مان, آج ہم تیری مان لیتے ہیں, آج تم میری مت مان, آج ہم تیری مان لیتے ہیں. جب وہ بیٹا حرم شریف کے دروازے کے اندر گیا, آمنے سامنے بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد میں سارے داستان کو بیان کیا. میرے نبی رونے لگے. رونے کے بعد میں مزمل والی چادر لی اور بچے کے ہاتھ میں دینا ہی چاہتے تھے. وہ لڑکا کہتا ہے ہمیں اس کے بدلے میں تم چادر مت دینا, ہمیں تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. میرے نبی مسکرانے لگے, ارے بیٹا لے جا, پہلے تو اپنے ماں کے جسم کو چھپا دے, کلمے کی بات بعد میں ہو سکتی ہے. اسلام کے مقدس شہزادوں, جب وہ بیٹا حرم شریف سے چادر لے کر کے چلا ہے, ارے جب چلا تو کبھی پلٹ کر کے گھر کا راستہ دیکھتا ہے, کبھی پلٹ کر کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی گھر کا راستہ دیکھتا ہے, کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے. ارے صاحب آج حاجی صاحبان مدینہ کی وادی میں جاتے ہیں, حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں, مینا میں قربانی کرتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد میں پلٹتے ہیں 5-7 دن رہ کر کے, تو پلٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے رو رہے ہو جیسے کوئی اپنا بیگانہ مدینے میں رہ گیا ہو, ایسے پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں جیسے کوئی اپنا یار مدینے میں رہ گیا ہو. ارے مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہوتا ہے, صرف تربت رسول کا دیدار ہوتا ہے. ارے تب وہ اس طرح روتے ہیں. ارے اس لڑکے نے تو مصطفیٰ کو روبرو دیکھا تھا, پلٹ کر کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے ارے دل تو انہیں دے ہی دیا ہوں, اگر وعدہ نہ کیا ہوتا تو جان بھی ان کے قدم ناز پہ قربان کر